السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے آزادی صحافت کا دن منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک تقریب سے خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ تو اس پہ میں ایک دفعہ پہلے بھی ولاگ کرنا میں نے کیا تھا، لیکن مجھے چند افراد نے کہا، کمنٹس میں مجھے کہا گیا ہے کہ اس پہ آپ ڈیٹیل سے پروگرام کریں، اور کچھ لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا۔ ظاہری بات ہے، وہ پی ٹی آئی کے فالوورز ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب، یہ جو ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، یہ ان کی وجہ سے میڈیا آزاد بھی ہوا، اور انہوں نے بہت حقوق دلائے، اور انہوں نے میڈیا پرسنس کے لیے بہت کام کیا۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ایک اسپیشل ولاگ ان کے لیے بنایا جائے، ان کو ذرا بتایا جائے کہ عمران خان صاحب نے کتنا کام کیا ہے، جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ کام کیا، میڈیا انڈسٹری کے لیے، میڈیا پرسنس کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ تو اس زمرے میں جن کے لیے بہت زیادہ کام کیا عمران خان صاحب نے، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایک ہی چینل ہے جس کی لائٹنگ بہت اچھی ہے۔ ان کے لیے تو عمران خان صاحب نے اتنا کام کیا ہے کہ اپنے بہت درینہ دوست، اپنے چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ چلیں شہباز گل نے تو غلطی کی ہے، اس نے تو یہ بیان دے دیا، اے آر وائی کا کیا قصور تھا۔ تو آپ اندازہ کریں اے آر وائی کی محبت ان کے لیے کتنی ہے۔ تو واحد ایک یہ میڈیا ہے، ایک واحد ایک یہ چینل ہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے بہت کام کیا، اور کیوں نہ کام کیا کہ اس چینل نے بھی عمران خان کے لیے بہت کام کیا، ان کی فیور میں اس حد تک گئے کہ ہر قسم کا ان کے لیے بیان چلوایا، اور جتنا ٹائم پی ٹی آئی کو اے آر وائی چینل پہ ملتا تھا شاید ہی کسی کا اور کو ملتا ہو۔ پی ایم ایل این نے تو اس وجہ سے بائیکاٹ بھی کر رکھا تھا اے آر وائی کا۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن پر عمران خان صاحب کی خصوصی نوازشات تھیں۔ اب اس میں تو جو میرے ذہن میں سب سے پہلے نام آ رہا ہے ابصار عالم۔ آپ کو یاد ہی ہوگا ابصار عالم صاحب کو گولیاں ماری گئیں ان کے دور حکومت میں۔ تو ان کا کیا ایسی کیا ان کی خطا تھی، ایسی ان کی کیا غلطی تھی جس پہ ان کو گولیاں مار کے تو ان کو یہ انعام دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بات کر لیں اس کی حامد میر کی بات کر لیں، ان کو پروگرام سے بین کیا گیا، ان کو جیو ٹی وی پہ آنے سے روکا گیا، ان کے پروگرام کو آف ایئر کر دیا گیا۔ آخر ایسا کیا غلطی قصور کر دیا تھا حامد میر نے؟ یہی نا کہ انہوں نے سچ بولا تھا، انہوں نے ان کے اندر کی پی ٹی آئی کی جو کالی بھیڑیں تھیں اس کو سامنے لے کر آئے تھے، ان کی جو 2 نمبر باتیں تھیں، جو ان کی کرپشن تھی، حامد میر صاحب اس کو سامنے لے کر آئے، ان کو بین کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسد طور جو ولاگر ہیں اسلام آباد سے کرتے ہیں، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ان کے گھر کے اندر گھس کے ان کی مار لگائی گئی تھی، ان کو پٹائی کی گئی تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم بہت بولتے ہو، تمہیں بہت سچ لکھنے کا شوق ہے۔ اسد طور انہی کے دور حکومت میں یہ کام ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ ناظرین محسن بیگ آپ کو یاد ہی ہوں گے، جو ان کے بہت دوست بھی رہے ہیں، جن کا ایک بہت ساتھ رہا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور بڑا فائنینشلی وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے، فنڈنگ کرتے رہے۔ تو ان کے احسانوں کا بدلہ عمران خان صاحب نے کیسے چکایا تھا کہ ان کو پولیس اریسٹ کروایا گیا، ان پہ تشدد کروایا گیا، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا محسن بیگ کے ساتھ۔ ایک یہاں پہ نا مجھے ناظرین ایک وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو محسن بیگ صاحب ہوئے، جہانگیر ترین خان صاحب ہوئے، اور یہ علیم خان صاحب ہوئے، تو یہ وہ مثالیں ہیں، اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت علی کا یہ قول کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ انہوں نے کتنا کچھ عمران خان صاحب کی محبت میں کتنے آگے چلے گئے تھے، جان مال تن دھن ہر لحاظ سے انہوں نے عمران نیازی کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا، جو تشدد ہو سکتا تھا، جو گالم گلوچ ہو سکتی تھی اپنے فالوورز کے ذریعے، جو ان کو اریسٹ کروایا جا سکتا تھا، جو ان پہ پابندیاں جو بین کیا جا سکتا تھا، وہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین عاصمہ شیرازی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا کتنا سوشل میڈیا پہ ان کو ہراسمنٹ کی گئی، فالوورز کے ذریعے ان کو گال گلوچ کروائی گئی، ان کو کتنا ڈسرسپیکٹ کیا گیا عاصمہ شیرازی صاحبہ کو۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یاد ہوں گے نجم سیٹھی، جن کے اوپر 35 پینچر کا الزام لگایا تھا عمران خان صاحب نے، کتنا الزام لگایا تھا ان کی رسپیکٹ کو، کتنا انہوں نے ان کو ڈسرسپیکٹ کیا تھا، اور ہر جگہ کہتے پہ رہتے سیٹھی نے 35 پینچر لگائے۔ اور جب نجم سیٹھی صاحب نے ان کے اوپر کیس کیا تو اس کے بعد دوبارہ یہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر پہ سے سینگ، اور پھر ایک پروگرام میں ان کو کہنا پڑا وہ میرا سیاسی بیان تھا۔ آپ کے سیاسی بیان نے ایک انسان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، ایک انسان کو کا سیاسی کیریئر ختم کر دیا، ان کو اتنا خراب کر دیا، لوگوں کی ان کا امیج اتنا خراب کر دیا، لوگوں کی نظر میں، لوگوں کے سامنے
اور اس کے بعد آپ نے آرام سے کہہ دیا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ اس کے بعد آپ نصرت جاوید کا ناظرین آپ کو پتہ ہوگا، ڈاکٹر دانش، ان کے اوپر کس طرح سے ان کے اوپر الزامات لگے، عمران، شفقت، آپ کو یاد ہوں گے ناظرین کہ، اور مطیع اللہ جان صاحب کو تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے پولیس سے باقاعدہ اٹھوایا گیا تھا، ان کو باقاعدہ ان پہ تشدد کیا گیا تھا۔ ناظرین یہ وہ نام ہیں کہ جن کو ہم لوگ جانتے ہیں، جو بہت پاپولر ہیں، جو بہت فیمس ہیں، جو سچ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سچ چاہے وہ PMLN میں دکھائیں یا PTI میں دکھائیں، اور اسی سچ کی پاداش میں ان کو عمران خان صاحب سے یہ صعوبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اور مشکلیں اٹھانی پڑیں، اور علم بردار بنتے ہیں عمران خان صاحب کہ انہوں نے میڈیا کو آزادی دی ہے۔ ان کے فالوورز کہتے ہیں کہ ہمارے خان نے جتنا کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، لیکن کچھ بہت سے ایسے نام بھی ہیں جو اتنے فیمس تو نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی درپردہ، ان کو بھی زبان بند کروائی گئی، ان کو بھی چینل سے آف ایئر کروایا گیا، ان کے بھی ولاگ بند کروائے گئے، اور ان پر بھی مختلف قسم کا ذہنی، جسمانی اور مالی تشدد کیا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں لکھنا بند کر دیں۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیں آپ چینل کی طرف، سب سے بڑا چینل جو موسٹ پاپولر اور فیمس چینل اور بہت زیادہ دیکھے جانے والا چینل ہے، جیو چینل۔ ناظرین اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کو کتنی دفعہ مختلف کیبل چینل سے اس کو آف ایئر کروایا گیا، اس پر بندش کری گئی، اس کے اشتہارات اس کو دینا بند کر دیے گئے، اس پہ مختلف قسم کے ٹیکسز لگا کے اس چینل کو کوشش کی گئی کہ اس کی آواز کو دبایا جا سکے، اس کو بند کروایا جا سکے، اور اس کے مقابلے میں ایئر وائی کو آگے لایا گیا، اور اس کو اشتہارات دیے گئے، اس کو مختلف قسم کی جو اسکیمز تھیں اس میں ایئر وائی کو شامل کروایا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اب آپ کو میں دوسرا بتاتی ہوں، City 42 آپ کو یاد ہوگا، وہ چینل بند کروایا گیا، اس کے علاوہ نیو چینل بند کروایا گیا، 92 چینل ہے، اس کے علاوہ کیپٹل ٹی وی، ان سب کو آف ایئر کروایا گیا عمران خان صاحب کے زمانے میں۔ اب کیوں کروایا گیا، کیا وجہ تھی، آخر ان کا کیا قصور تھا؟ ان چینلز کا صرف یہ قصور تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی کرپشن کو بے نقاب کرتے تھے۔ عمران خان صاحب جس طرح سے 2 نمبر طریقے سے بات کرتے تھے، پبلک میں کچھ بات کر رہے ہیں اور پارٹی کی سطح پہ کچھ بات کر رہے ہیں، اور جب ان کے اپنے گھر کو ہاتھ پڑتا تھا تو وہ وہاں پہ ان کا یو ٹرن کچھ اور ہو جاتا تھا۔ تو ان باتوں کو سامنے لانا ان چینلز کا جرم تھا، جس کے بداش میں ان لوگوں کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑا، یہ سب کچھ دیکھنا پڑا، اور ان کے فالوورز کہتے ہیں، مجھ پہ ہٹ کر رہے تھے کہ آپ نے غلط بات کی ہے، ہمارے جو عمران خان ہیں انہوں نے میڈیا کی آزادی کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اب جن لوگوں نے مجھ پہ تنقید کی تھی، کرٹیسزم کیا تھا، اب میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ کمنٹ میں آ کے مجھے بتائیں، کیا یہ جن کے نام میں نے بتائیں یا جو چینلز کے نام میں نے بتائیں، کیا یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ بتائیں، اور مجھے آپ بتائیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، لیکن آپ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ سب کچھ سچ ہے، اور اس بات کو کچھ صدیاں نہیں بیت گئیں، اب اس بات کو صرف 4 سال کا عرصہ ہوا ہے جب آپ کا دور حکومت عمران خان صاحب کا جو 3.5 سال 4 سال پہ محیط تھا، یہ اس دوران میں اتنے چینلز کا اور اتنے میڈیا پرسنز کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور اگر وہ 5 سال پورے نکالتے تو اس کے بعد ان کا وہ کیا حال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر فرحان ورک کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر فرحان ورک ناظرین یہ وہ ہیں جو کبھی جو اب یہ ارسلان خالد ہیں، سوری جی وہی ارسلان بیٹا ٹیگ کر دو غداری والے، جو اب وہ کام کر رہے ہیں، یہی کام ڈاکٹر فرحان ورک کرتے تھے PTI کے لیے کچھ 4-5 سال پہلے۔ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا اپنا ٹائم لگایا ہے، یہ ان کا بھی یہی کام تھا، گالم گلوچ کرنا، خوب ٹویٹر ٹرینڈ چلانا اور خوب ٹرول کرنا جتنے بھی PDM کے ہیں، PMLN کے، پیپلز پارٹی کے، ان کا یہی کام تھا۔ جب 4-5 سال کا بعد کام کرنے کے بعد، جب اس کے بعد ان کو بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کا بھی پھر ان کا جو اپنا چینل تھا، اپنے چینل سے مراد یہ ذہنی طور پر بھی ان کو پھر سیٹ کیا گیا، ان کو پھر اپڈیٹ کیا گیا، ان کو بھی ذرا جو آج کل شہباز گل صاحب کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، ایسے ہی ان کو بھی اپڈیٹ کیا گیا، تو انہوں نے پھر توبہ کی اور یہ بھی پیچھے ہٹے۔ پھر ان کا کل ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے ایک سبق دیا تھا، اور سبق انہوں نے یہی دیا تھا کہ جو لوگ بھی بہت زیادہ اپنی پارٹی کی محبت میں آگے آ جاتے ہیں اور ہر کام کرتے ہیں، اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، اپنے پڑھائی سے ہٹ کر، اپنے کیریئر سے ہٹ کر ان پارٹی کے پیچھے لگ کر ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنے مستقبل میں، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ اپنا کیریئر بنائیں، اپنی پڑھائی پہ ٹائم دیں اور ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ چلیں اچھی بات ہے ناظرین، اگر انہوں نے اپنا ٹائم گنوا کر، اپنی پڑھائی گنوا کر، اپنا کیریئر گنوا کر، تباہ کر کے
اگر انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، اپنی غلطی سے کچھ سیکھا ہے، تو انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا کہ وہ بھی اپنی غلطی سے سیکھیں. اور ناظرین، عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسرے کی غلطی سے سیکھتا ہے، اور وہ بیوقوف ہوتا ہے کہ جو پھر تجربہ کر کے تو پھر وہ سیکھتا ہے. تو انہوں نے غلطی کی، انہوں نے سیکھا، اور انہوں نے آگے ٹویٹ کر کے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا جو اب یہ غلطی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ارسلان خالد کو تو عرفہ ٹاور میں وہاں پہ ان کو آفس بنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ان کے تھے کوآرڈینیٹر اظہر مشوانی، جی ہاں، ان کا بھی یہی کام تھا. تو ان کو اب باقاعدہ طور پر میڈیا کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا ہے پرویز الہی صاحب کا. تو ان کو ایسے ایسے عہدے دے دیے گئے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. وہی کام ناظرین جو عدلیہ کے بارے میں انہوں نے ان کو ڈسگریس کیا، عدلیہ کے متعلق ٹرول کیا. اس کے علاوہ آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے انہوں نے داغدار کیا، اس طریقے سے جو ہیلی کاپٹر انسیڈنٹ میں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی گئی، یہ لوگ ان کے پیچھے تھے. ان چیزوں کے پیچھے یہی اظہر مشوانی تھے، ارسلان خالد تھے. اب اس کام سے خوش ہو کر ان کو یہ اعلیٰ عہدے دیے گئے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ان کو یہ عہدے کیوں دیے گئے ہیں. کیا جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ اس قابل نہیں تھے؟ کیا ان کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں بنتی تھی جو ان لوگوں کو یہ کام یہ دیا گیا؟ لیکن ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اٹھ کے کہنے والا نہیں ہے. اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک پی ٹی آئی کے فالوورز آنکھ بند رکھیں گے، اور جب تک ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کے لیڈر سے کوئی کہنے والا نہیں ہوگا. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو ناظرین، میرا آج کا ولاگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں کہ پی ٹی آئی کا ماضی میں آزادی صحافت کے حوالے سے کیا کردار رہ چکا ہے. امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو، میرے ولاگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.